بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسکٹ بیچنے والا بچہ۔ میں اپنے گھر سے نکل کر ATM ڈیوس روڈ کے اندر گئی۔ باہر نکلی تو کوئی 9-10 برس کا بچہ ہاتھ میں بسکٹوں کا ڈبہ پکڑے سیڑھی پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ میں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو بولا کہ میں نے صبح 3000 کے بسکٹ خریدے، میرے پاس 2800 روپے تھے جو کہ ایک نشئی نے میرے سے چھین لیے۔ اب اس کو پوری رات جاگ کر یہ پیسے پورے کرنے تھے فجر تک۔ یہ صرف ایک بچے کی کہانی نہیں ہے جو اپنی پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ خدا معلوم کتنے سفید پوش ہیں جو مانگ نہیں سکتے اور کس طرح اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹتے چلے آ رہے ہیں۔ جب بڑی بڑی AC والی چم کرتی گاڑیاں تیزی سے گزر جاتی ہیں، اس وقت ان سڑکوں پر کھڑے یہ بچے نظر نہیں آتے۔ جب پیٹرول کا رونا رونے کے باوجود پروٹوکول تیزی سے دھول اڑاتا گزر جاتا ہے تب بھی کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں تو سرکار کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی خوش ہو جاتی ہوں، جب عوام کو فری ٹرانسپورٹ میسر آتی ہے، جب ہماری فوج نے ہماری عزت پوری دنیا میں کی، ایک نام ہو گیا، ایک عزت ہو گئی۔ جس پاسپورٹ کی گرین پاسپورٹ کی کبھی عزت نہیں تھی اس کی عزت ہو گئی۔ خیر یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا۔ وہ ملک جس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پر تھی دنیا، لیکن اللہ کی مہربانی کے ساتھ ہم نے فوج کے تعاون سے ملک بچا لیا۔ جو اچھے کام ہیں ہم اس کو ہمیشہ سراہتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پوری قوم نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ اگر ملک قائم رہے گا تو ہی اللہ کا نظام قائم ہو سکے گا، لیکن اس قدر معاشی ناانصافی اور اس قدر طبقاتی تفریق، اس کو کس طرح نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آخر کیوں یہ سب کچھ ہے؟ اس کے خاتمے کی طرف قدم اٹھنے چاہیے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ فوج بہترین ادارہ ہے، لیکن مجھے اس وقت دکھ ہوتا ہے جب ایک فوجی اور ایک جنرل کے پروٹوکول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ملک بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس میں اللہ کا نظام قائم ہو، جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو قابل عزت پیدا کیا ہے۔ حضرت نوح سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب یہی پیغام لے کر آتے رہے کہ سب انسان برابر ہیں، اور حضرت شعیب کے وہ الفاظ بار بار یاد آتے ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے صلات کی اجازت مانگی تھی اور انہوں نے خوشی خوشی اس کی اجازت دے دی تھی۔ انہیں خوشی خوشی اس کی اجازت دے دی گئی تھی، کیونکہ 2 رکعت پڑھنے سے تو کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس وقت پڑنا شروع ہوتا ہے جب نبی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ مال نہیں رکھ سکتے۔ یہ وہ دکھتی رگ ہے جو ہر سرمایہ دار کے لیے ناقابل قبول ہے۔ روز ازل سے لے کر آج تک ہر سرمایہ دار یہی جواب دے گا جو قارون نے دیا تھا کہ یہ دولت میری ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ یہی حضرت شعیب کو کہا گیا کہ یہ کون سی صلات ہے جو ہمارے مال کو بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنے دیتی۔ جب دولت کی تقسیم منصفانہ ہو اور ریاست فرد کی ہر ضرورت کی ذمہ داری اٹھائے تو ہی یہ نظام قائم ہو سکے گا جس کو ہم اللہ کا نظام